تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے، یعنی پوری نسل، بنی آدم کی بات ہو رہی، خالی آدم کی نہیں، آدم کی نسل کی پیٹھوں میں سے اس کی ذریت نکالی، پوری نسل نکالی، واشہدہم علی انفسہم، اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ کر کے کہا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ تم کبھی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ کس کس کو معلوم ہے دنیا میں کہ یہ عہد کیا تھا؟ یہ تو قرآن نے کہا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا تھا۔ جو لوگ قرآن کو نہیں جانتے انہی کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کہیں یہ نہیں کہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، وہ کہہ دیں گے نہیں تھا معلوم ہمیں۔ یہ کہا تو انہی کے بارے میں جا رہا ہے کہ تمہیں کہنے کی گنجائش نہیں ہوگی، عہد کر کے آئے ہو وہاں سے، انہیں یاد نہیں ہے، آپ میں سے بھی کسی کو یاد نہیں۔ جو عہد ایسا ہو جو کسی کو ریمائنڈ کر سکے، وہ ایسے ہی ہو جیسے یہ غیر مسلم کہا کرتے ہیں، ہندو کہا کرتے ہیں کہ وہ پچھلے جنم کی یادیں آ رہی ہیں، یا کوئی کسی کو بتا دیا، لا کے پیش کر دیا، اس نے کہا کہ وہ پوری وہ چل رہی ہے، فلم چل رہی ہے، ایسا ایسا کیا تھا میں نے۔ وہ چاہے ڈھونگ ہو چاہے حقیقت، میں اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی نظروں کے سامنے تصویر چلتی کہ ہاں ہم نے یہ عہد کیا تھا، تو پھر یہ ہوتا کہ ہم منع نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تو ہم نے قرآن کی وجہ سے مان لیا کہ ہاں عہد کیا تھا۔ یہ کیسا ہے کہ کوئی منع نہیں کر سکے گا کہ ہم نے نہیں کیا تھا؟ اور یہ دلیل کے طور پہ رکھا جا رہا ہے، حجت کے طور پہ رکھا جا رہا ہے کہ تاکہ تم پھر یہ نہیں کہہ سکو تم نے کیا تھا سب نے عہد، اب یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ توحید ربوبیت کا اقرار لیا تھا سب سے، یہ کیسے لیا تھا کہ یاد نہیں؟ پھر یاد رکھ، کم از کم اتنی بات حافظے کے اندر رکھی گئی ہوتی، تب تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ بھئی پھر اب انکار نہیں کر سکتے تم، اس کے بغیر کیسے کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی زبان حال ہے، اس کے بغیر تو آپ یہ اسی شکل میں آپ مانتے رہے تو یہ کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی سچویشن کو لینگویج دی گئی ہے، پہلے لوگوں کی سمجھ میں یہ ایسے ہی آتا تھا، جیسے جیسے ہمارا کائنات کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ہماری سمجھ میں چیزیں زیادہ آتی چلی جا رہی کہ کہا کیا تھا قرآن نے۔ انسان کے جسم کی جو سب سے چھوٹی اینٹ ہوتی ہے، جسے آپ اسے جین کہتے ہیں، اس جینز میں بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں، بڑی صفات ہوتی ہیں۔ جینز ہی ہوتی ہے جس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ یہ آدمی امانت دار ہے، جینز ہی ہوتی ہے جس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ آدمی بڑا قابل اعتماد ہے، جینز ہی ہوتی ہے وہ اس کی کہ یہ آدمی بڑا جلد باز ہے، جینز ہی ہوتی ہے جس کے اندر یہ ریکارڈ ہوتا ہے، یہ جینیٹک ہوتا ہے، اگر ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، کوئی جلد باز ہے، کوئی ذرا محتاط ہے، یہ چیزیں، اور پھر جینز ہی ہوتی ہیں جس سے کچھ بیماریاں آگے جاتی ہیں، ایک باپ سے بیٹے کے اندر چلی گئی، یہ جینز ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ مختصر سا سمجھ لیجئے اسے، نام آج کل سب نے سنا ہوگا ڈی این اے کا۔ ایک بہت جیسے سیڑھی ایک رسی کی ہوتی ہے، شکل ایسی ہوتی ہے کہ رسی کی سیڑھی جیسے ہو، یہ ڈی این اے ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں اتنے ڈی این اے ہیں، یہ اتنا باریک ہوتا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کتنا باریک ہوتا ہے انسان کے، اس کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے، ڈی این اے کے اندر ساری انفارمیشن، کیا کرنا ہے دماغ کو، کیا کرنا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہاں پر جائے گا آگے، یہ سب چیزیں اس میں ڈی این اے میں ہوتی ہیں، ریکارڈ میں۔ ایک انسان کے جسم میں اوسطاً اتنے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا آنکھ سے، کہ اگر ان سب کو جوڑ دیا جائے تو چاند تک کی دوری کا 1.5 لاکھ مرتبہ آنا جانا کر لیں گے، اتنے ایک انسان کے جسم میں ڈی این اے، یہ اتنی سیڑھیاں ہیں، وہ اتنا باریک ہے۔ اس ڈی این اے کا ایک حصہ ہے جس جگہ پر یہ بہت زیادہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے، اس کو پھر پیک کیا گیا نا، جب اتنا لمبا، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے لمبائی، تو اسے اتنا کہیں پیک کیا گیا، تو جگہ جگہ بہت زیادہ پیک کیا گیا، جہاں وہ پروٹین کے ساتھ مل جاتا ہے اور بہت پیکنگ ہو جاتی ہے اس کی، اس کا نام ہوتا ہے کروموزوم۔ انسان کے اندر ٹوٹل 46 کروموزوم ہیں، 23 جوڑے، 46 کروموزوم ہیں، ان سے اس کا سیکس طے ہوتا ہے، اس میں سے ایک کروموزوم ایسا ہے جو یہ طے کرتا ہے، یہ اس کے آگے یہ آگے اگر یہ کروموزوم باپ سے ماں کے اندر گیا تو لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، یہ کروموزوم ان میں انفارمیشن ہوتی ہے، اور ہر کروموزوم کے اندر بہت سی جینز ہوتی ہیں۔ تو یہ جینز کی بات کی ہے یہاں پر کہ انسان کے اندر زبان حال ہے، انسان میں ہم نے وہ جین رکھ دی
کہ نسل کیسے آگے، کون لڑکے ہوں گے، آگے نسل کیسے چلے گی، لڑکیاں ہوں گی، یہ قیامت تک کی کا ریکارڈ موجود ہے. حضرت آدم کے اندر جو ان کا کروموزوم تھا اس کے اندر ریکارڈ میں، جینز میں موجود ہے. اور اس جین کے اندر جیسے یہ کوالٹیز ہوتی ہے کہ جلد باز ہوگا یا غصے ناک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جین کے اندر ہوتی ہے کوالٹی. تو اس جین کے اندر اللہ نے توحید ربوبیت رکھ دی تھی. یہ آپ کے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب انکار نہیں کر سکتا کہ ہم سے نہیں کہا گیا تھا. اس کا ثبوت ہے. جو لوگ دعوت کے میدان میں جاتے ہیں ثبوت ان سے لے لیجئے. قرآن نے تو کہا یہ بار بار، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان سے پوچھو یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے اور سورج اور چاند کس نے بنائے، مسخر کر رکھے ہیں جو اپنے وقت کے اوپر نکلتے ہیں، یہ لوگ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے کیے. اللہ کو اپنی زبان میں کہیں ایشور نے کیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کہیں گے، یہی کہیں گے. یہاں بہت سے لوگ ہیں جو لگاتار دعوت کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، بتائیے یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آپ سوال چاہے جتنا کیجئے، توحید کا ہر ایک اقرار کرتا ہے، رسالت کو نہیں مانیں گے، آخرت والی بات کو نہیں مانیں گے، توحید پر عمل نہیں کریں گے، سر سب ہلائیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ارے ان کے دیوی دیوتاؤں کو غلط کہتے ہیں، ان کے آپ لوگ مندروں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ رام چندر جی اور شری کرشن جو ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، انسانی شکل میں نہیں آتا. یہ کھڑے ہو کے ان کے مندروں پہ آپ بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ مورتی کے شکل میں خدا نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک ہے. یہ بہت سے دیوی دیوتا غلط ہے. اور وہ سر ہلاتے ہیں، پجاری سر ہلاتے ہیں نہیں ہلاتے کہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ عمل نہ کریں لیکن وہ تو اقرار کرتے ہیں انسان کے اندر موجود ہے. اگر موجود نہیں ہوتا تو اقرار نہیں کرتے. رسالت کو نہیں مانیں گے، آخرت کو نہیں مانیں گے. یہ ان کے اندر رکھا ہے اللہ نے، اس لیے مانتے ہیں. سب سے آسان دنیا میں توحید سمجھانا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر ہے. عمل نہ کرے، اقرار کر لیتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ہی کی بات ٹھیک ہے. یہ اندر رکھا ہے انسان کے، یہ جین ہے اس کی. توحید ربوبیت کی جین انسان کے اندر رکھی ہے. یہ جین ہے جو انسان کی کوالٹیز طے کرتی ہے. انسان کے بیسک ٹریٹس کہتے ہیں کہ اس کے اپنی جو بنیادی صفات ہیں یہ جینز کے اندر ہوتی ہیں. یہ ان بیسک ٹریٹس میں سے خدا کو ماننا کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا پالنہار ایک ہے. یہ بیسک انسان کے بیسک ٹریٹس میں سے اللہ نے رکھ کر بھیجا ہے. اس کو بہت سی روایات کے اندر مختلف روایات ہیں کہ مثلا اگر آپ ان میں کثیر دیکھیں سورہ اعراف کی اس آیت کے ذیل میں آپ کو بہت سی روایات وہاں پہ ملیں گی، جس میں کہیں پر ہے کہ چونٹیوں کی شکل میں نکالا، کہیں ہے ذرات کی شکل میں نکالا ان کو آدم اور ان کی پیٹھوں میں سے اور ان کی نسل کی پیٹھوں میں سے اسی ترتیب سے. اور پھر ان سے کہا کہ الستو بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور پھر واپس رکھ دیا. یہ قرآن میں نہیں ہے کہ واپس رکھ دیا، لیکن یہ کہ یہ ہماری اس کی تشریحی یا تفسیری روایات میں ہے یہ موجود. یہ ذروں کی شکل میں نکالا، چیوٹیوں کی شکل میں نکالا، یہ پرانے لوگوں کو سمجھانے کی زبان تھی. یہ ذرات ہیں اور وہ زندہ ذرات ہیں جینز. کہیں چیوٹیاں کہا، کہیں ذرے کہا اسے، کہ یہ جین تھی ذروں کی. یہ اسی ترتیب کے ساتھ میں وہ جو کروموزوم ہے جس سے سیکس طے ہوتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوگی ہے لڑکی، تو آئندہ آنے والی ساری نسل اسی وقت طے کر دی گئی تھی جو حضرت آدم کے اندر جو ان کا کروموزوم تھا کہ اب نسل کون کون سی ہوگی. اور اس میں جو جین تھی اس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی تھی کہ جو بھی دنیا میں پیدا ہوگا وہ اس بات کو اپنے سب کانشیس مائنڈ میں، اپنے تحت و شعور کے اندر لے کر پیدا ہوگا کہ ہمارا رب ایک ہے، چاہے یہاں پر پوجائیں 10 کی کرتا ہو. یہ بھی زبان حال ہے. یہ کہ نکالنا پھر واپس رکھنا، اقرار لینا، یہ اقرار اندر رکھ دیا گیا تھا جینس کی شکل میں ان کے حضرت آدم کے اندر. ساری نسل جس سے وہیں سے آج کے دور میں ہم جینیٹک سائنس کے اندر کئی نسلوں تک کی اگر ترتیب کو جان سکتے ہیں کہ آگے اگر مرد اور عورت کے ذریعے آگے جو بچہ پیدا ہوگا ماں پر جائے گا یا باپ پر جائے گا، یا اس باپ پر بھی نہیں گیا، ماں پہ بھی نہیں گیا، دادا پہ جائے گا یا اس پر جائے گا. جین کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے، کتنے دنوں بعد اگلی نسلوں میں جاتی ہے، ایک پوری جینیٹک سائنس ہے جس کو جانتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب پہلے جب ہم آج جان سکتے ہیں بعض نسلوں کے بارے میں آگے، تو پھر اللہ نے تمام جتنی نسل انسانی آنی آگے پیدا ہونی ہے ان سب کی اللہ کو نالج تھی، اور وہ ساری کی ساری انفارمیشن اس جین کے اندر تھی جو آدم کے اندر تھی، اور وہ ٹرانسفر ہونی تھی. جیسے یہ جینیٹک یہ چیزیں ہیں جو ٹرانسفر ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں؟ میرا سر یہاں سے بال اڑے ہوئے ہیں، میرے والد کے بھی یہاں سے اڑے ہوئے تھے، دادا کے بھی یہیں سے اڑے ہوئے تھے. آپ میں سے جس کے بال یہاں سے اڑتے ہیں ان کے والد کے بھی وہیں سے اڑے تھے.
آپ میں سے جس کے بال یہاں سر کے پیچھے سے اڑتے ہیں آپ کے والد کے بھی اسی جگہ سے اڑے. یہ جینیٹک ہے، موروثی، یہ جین ٹرانسفر ہوئی ہے. بعض بیماریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں، یہ شکل صورت میں ٹرانسفر ہوتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں بعض اوقات عام لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ ماں پر گیا، یہ بچے کی ناک فلاں باپ پہ گئی ہے. اس سے آگے آئیڈینٹی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل دور کا جاننے والا وہ آتا ہے اور بڑی دور کے رشتے دار کا نام لیتا ہے، یہ تو ویسا ہے، اور ہمیں نہیں نظر آتا ویسا ہے. وہ بتا دیتے ہیں. ہمارے بچوں کے بارے میں بتایا کہ مجھے نہیں، وہ بچہ گیا سامنے، نہیں جانتے تھے بچی گئی، اور دیکھ کر کہنے میرا نام لیا انہوں نے کہ یہ اس کی شفاعت تو ان میں اور بالکل نہیں ہے. کوئی ہمارے خاندان میں کسی نے آج تک نہیں دیکھی، میری نواسی ہے. انہوں نے دیکھتے ہی کہا ڈاکٹر اخلاق نے، کہہ رہے یہ تو ان کی طرح ہے. تو یہ شباہت کسی کو خاص وہ نظر آتی ہے جو دوسروں کو نہیں نظر آتی، لیکن شباہتیں جینیٹک گئی ہیں، یہ جینز ہیں جو جاتی ہیں. تو یہ ظاہری شکل میں بھی جاتی ہیں، اور بہت سے کردار کی چیزیں بھی جو ہیں وہ جینز کے ذریعے پہنچتی ہیں. بیسک ٹریٹس کہتے ہیں انہیں، بنیادی صفات. ان بنیادی صفات کے اندر توحید کا اقرار، یہ بنیادی صفات میں سے ایسی جین ہے جسے اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم میں ان کی ساری نسلوں کے لیے رکھ دی تھی. یہ زبان حال ہے جس کو اس زبان کے اندر کہا ہے کہ ہم نے کہا تھا بتاؤ رب ہے، سب نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب. یہ زبان سے نہیں کہا جا رہا، یہ جین اس کے اندر رکھی گئی. یہ ہے ذروں کی طرح اور یہ ہے چیونٹیوں کی طرح، جیسے اس دور کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے حدیث میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کہا تھا ذرے اور چیونٹیاں. تو پھر یہ توحید کا اقرار جو ہے وہ رکھا گیا تھا ان کے اندر. یہ تھا عہد، یہ عہد اللہ سے کیا ہوا عہد سب لے کر پیدا ہو رہے ہیں، لے کر پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس عہد کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کا سوال کیا جائے گا.